بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ، مجھے اللہ نے پچھلے جمعے بیٹا عطا کیا ہے۔ میرے گھر اور ان کے گھر والوں میں تکرار کہ لڑکی کا چلہ اس کے گھر میں ہوگا۔ میں بہت پریشان ہوں۔ میرے والد کہتے ہیں وہ خود خرچہ کریں، رہنمائی کریں۔ یعنی مقصد کیا ہے؟ آپس میں تکرار ہے۔ یعنی بعض خاندانوں میں یہ ہوتا ہے کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو جو خاتون ہے وہ جب تک لباس سے پاک نہیں ہو جاتی تو اپنے میکے چلی جاتی ہے، والدہ کے گھر رہتی ہے، اور بعض خاندانوں میں یہ ہوتا ہے سسرال میں رہتی ہے، تو وہ تکرار ہے کہ وہ وہاں رہیں وہاں رہیں۔ اچھا، بہرحال نرمی سے اس معاملے کو حل کر لیا جائے۔ دونوں گھر اپنے ہی ہیں۔ بس عرض کرتا رہتا ہوں، جھگڑے کا حل جھگڑا نہیں ہے، جھگڑے کا حل جھکنا ہے۔ اور جو اللہ تعالیٰ کے لیے جھکتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کے لیے جھکتا ہے وہ جھکتا نہیں، اللہ ان کا سر عرش لگا دیتے ہیں۔ چلو، بیٹا جہاں بھی ہو، اگر وہ یعنی اپنے میکے میں اگر ہوا ہے بچہ، یعنی اپنی والدہ کے پاس ہی ہوں گے۔ اگر وہاں چلو وہاں اگر ہوا ہے تو وہاں رہ لیں، یا اگر یہاں اپنے یعنی سسرال والے گھر میں آ جائیں، جہاں بھی ہوں۔ اگر کوئی اپنے میکے بھی وہ رہے تو چلو آپ جو خاوند ہیں، بیٹے کے والد ہیں، وہ ذرا بردباری سے کام لیں، الحمدللہ ہیں، چلو وہ بھی خرچہ کر لیں کوئی، اور آپ بھی حسب توفیق ہے خدمت کرتے رہیں، الحمدللہ۔ بہرحال دونوں گھر اپنے ہیں، اس میں نرمی سے معاملہ لیا جائے، الحمدللہ۔ دیکھو، عرض کر دوں، جھگڑے کا حل جھگڑا نہیں ہے، ضد بازی سے کوئی مسئلہ حل نہیں ہوتا ہے، یا کرنا اللہ تعالیٰ۔ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے، اتفاق کی جڑ تواضع ہے۔ فرمایا کوئی تو اللہ کے لیے جھکے، اور جو اللہ تعالیٰ کے لیے جھکتا ہے وہ جھکتا نہیں، اللہ ان کا سر عرش لگا دیتے ہیں، الحمدللہ۔ الحمدللہ، ہم نے کتنے معاملے سے دیکھے، صرف زبان کی نرمی سے اللہ نے دلوں کو نرم کر دیا، ورنہ سختی سے تو پھر بھائی سختی بڑھتی ہے اپنا۔ مظفر گڑھ سے، میرا تزکیہ ہو جائے، دل میں حب جا بہت زیادہ ہے، آپ دعا کریں تمام روحانی جسمانی امراض سے نجات مل جائے، اصلاح کا طریقہ کاری فرما دیں۔ اللہ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ اپنی دیکھو، نیک مجالس میں اٹھنے بیٹھنے سے بھی اصلاح کے لیے کوئی مدت مقرر نہیں ہوتی ہے۔ سب کی زمینیں مختلف ہوتی ہیں، آگے رحمہ بہرحال صدق کے دل ہو، اور تو اپنے آپ کو مٹا دیں۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ میں سے بچائے، اللہ فخر سے بچائے، اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ دل میں حب جا بہت زیادہ ہے، حب جا یعنی جاہ کی محبت، کسی منصب کی محبت، یا نام اللہ تعالیٰ اپنی بہرحال خود ان چیزوں کی طلب نہ ہو، خود ان چیزوں کی طلب نہ ہو۔ اللہ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ ہاں، کہیں منصب ایسا ہے، اندیشہ ہے کہیں وہ منصب کسی نااہل کے پاس نہ چلا جائے آگے، تو اس نیت سے اگر اس منصب کا مطالبہ کر لیں کہ چلو آپ میں اس منصب کی اہلیت ہے، مثلا وہ جیسے ہوتا ہے اس میں یعنی آپ کے پاس
اس کی ہماری زبان میں کیا کہتے ہیں ڈگری موجود ہے، سند موجود ہے آپ کے پاس، تو پھر اگر کوئی اس منصب کا مطالبہ کر بھی لیں گنجائش ہے اپنا میرے اس منصب کے حل ہوں، پھر اللہ تعالیٰ سے توفیق ہی مانگے اور مدد ہی مانگے، اس میں کوئی حل نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے۔ باقی تبلیغ دین ہے نا، حب جاہ کا بیان ہے، تبلیغ دین دینا، میں اس سے بھی ذرا پڑھ کے سنا دوں۔ میں اس سے بھی تھوڑا سا پڑھ کے سنا دوں، اللہ کرے۔ اللہ تعالیٰ یہ کتاب ادھر رکھے رہنا کر تو بھائی آ جا جلدی سے، تبلیغ دین ہے نا۔ جلدی کرم ہے، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رعونت، شہرت اور جاہ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے دار آخرت کی بھلائیاں انہی کے لیے مخصوص ہیں جو زمین پر رہ کر بڑھنا چڑھنا اور فتنہ فساد کرنا نہیں چاہتے، اور رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بکریوں کے یہ کیا ہوتا ہے، گلہ کہتے ہیں بکریوں کا جو ریوڑ ہوتا ہے، ہاں گلا، ہاں گلہ اسے کہتے ہیں۔ بکریوں کے گلے میں 2 بھیڑیے آ پڑیں تو وہ اتنا نقصان نہ کریں جتنا مال اور جاہ کی محبت دیندار مسلمان کے دین کا نقصان کرتی ہیں۔ حب جاہ اور حب مال کا فرق۔ حب جاہ کا معنی یہ ہے انسان لوگوں کے قلوب پر قبضہ کرنا چاہے، اس کی خواہش کرے کہ ان کے دل میرے مطیع بن جائیں اور میری تعریف کیا کریں، یعنی خود ان چیزوں کی طلب ہو، میری حاجت پورا کرنے میں لپکیں، جان تک سے دریغ نہ کریں۔ مال کے ساتھ بھی انسان کو اسی غرض سے ہی محبت ہوتی ہے وہ رفع حاجت کا ذریعہ بنے۔ جاہ و شہرت کی خواہش بھی اس لیے ہوتی ہے کوئی ضرورت نہ رہے، بس مقصود اعتبار سے دونوں ایک ہی نفع کا سبب ہیں۔ تو بہرحال ہے اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ پاک کی ذات اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، خود ان چیزوں کی طلب نہ ہو۔ کہیں ایسا منصب ہے کہ وہاں اندیشہ ہے کہیں کسی نااہل کے سپرد نہ ہو جائے، تو پھر وہاں بہرحال اللہ تعالیٰ کی توفیق اور مدد کے ساتھ
وہ اس منصب کے لیے کوشش کر لے تو گنجائش ہے یا کرنا ہے. ہاں جیسے اور یوسف علیہ السلام نے فرمایا نا رب اجعلنی علی خزائن الارض انی حفیظ علیم یا رکھنا ہے انی کہ میں محافظ ہوں علیم ہیں اور علیم جاننے والا ہوں کہ اس منصب کو کیسے استعمال کرنا ہے کہ اپنے اوپر اعتماد ہو اور وہاں پر اس منصب کا پورا وہ خیال رکھے کسی کی حق تلفی نہ کرے اپنی طبیعت کے اوپر اعتماد ہو تو پھر ہے گنجائش ہے. بہرحال خود ہیں اصل یہی ہے کہ خود ان چیزوں کی طلب سے بچے یا کرنا دنیا میں میرا نام ہو شہرت ہو خود ان چیزوں کی طلب اس سے بچنا چاہیے. آمین. باقی یہ خیر کے کلمات پڑھنے سننے سے بھی انشاءاللہ طبیعت میں فرق آئے گا الحمدللہ کی رحمت سے. تبلیغ دین نہ ہو تو بہشتی زیور کا جو 7واں حصہ ہے آداب کے متعلق ہو سکے اس کا بھی مطالعہ کر لیا کریں. اس میں بھی انشاءاللہ مطالعہ کرنے سے کچھ نہ کچھ یہ ہیں اخلاق کی چیزیں ہیں وہ سے ہیں انشاءاللہ ان کا تذکرہ وہاں بھی ہے. ان کے پڑھنے سے بھی انشاءاللہ نیک راہیں ملیں گی. میں بہت بزدل اور ڈرپوک ہوں. میرا نام حمزہ ہے اور حمزہ کا مطلب شیر ہے. آپ دعا فرما دیں اللہ جی اپنے غیر کا خوف اور رعب میرے دل سے نکال دے مجھے بہادر اور جرأت مند بنا دے. آمین آمین آمین. اللہ یہ تو غیر اختیاری خوف ہے نا وہ تو معافی ہے. بہرحال اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. بعض طبیعت حساس ہوتی ہیں فوراً طبیعت کے اوپر اثر لے لیتی ہیں وہ تو غیر اختیاری ہے معاف ہیں. جزاک اللہ. اللہ تعالیٰ غیر کے خوف کا اتنا غلبہ نہ ہو کہ وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی طرف لے جائے ہیں. جیسے ہمارے آپ دیکھ لیں بہت سے لوگ ہیں اغیار کا غیر کا اتنا اثر لے لیتے ہیں کہ پھر بس ان کی ہاں میں ہاں کرتے چلے جاتے ہیں. وہ مناسب نہیں ہے. دل میں عجب زیادہ ہے خود پسندی کا خیال دل میں آتا ہے کبر و عجب سے نجات کی دعا فرمائیں. اللہ تعالیٰ تواضع اور اخلاص عطا فرما دے. آمین آمین آمین. خود پسندی کہتے ہیں نا اپنی خوبیوں کو سوچنا. بس جب بھی اپنی کسی خوبی پر نظر جائے فوراً اللہ تعالیٰ کے انعام پر نظر جائے. کہ جب بھی اپنی کسی خوبی پر نظر جائے فوراً اللہ تعالیٰ کے انعام پر نظر جائے. اس لیے کہتے ہیں بندے کی تعریف یہ بھی در حقیقت رب تعالیٰ کی تعریف ہے. کیونکہ تعریف کسی خوبی پر ہوتی ہے کسی کمال پر ہوتی ہے اور تمام خوبیوں کو تمام کمالات کو عطا کرنے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے. کبر اور عجب. کبر کہتے ہیں دوسرے کو حقیر سمجھ کر اپنے کو بڑا سمجھنا. کسی کو حقیر نہ سمجھے انشاءاللہ پھر کبر نہیں ہے. عجب سے نجات. عجب وہی خود پسندی ایک ہی چیز ہے. تواضع اور اخلاص عطا فرما دے. آمین آمین. بس یہ اخلاص کی فکر یہ بھی اخلاص کے ملنے کی نشانی ہے. اور کرتا رہتا ہوں اللہ تعالیٰ کی توفیق سے. خلوص میں دعویٰ نہیں دعا ہے. خلوص میں دعویٰ نہیں دعا ہے. آگے ہے ہر وقت اللہ تعالیٰ سے مانگتے رہنا ہے آگنا ہے. اور کرتا رہتا ہوں اللہ تعالیٰ کی توفیق سے. خلوص کا پیمانہ یہ ہمارے پاس نہیں یہ اللہ میاں کے پاس ہے آگنا. خلوص کا پیمانہ ہمارے پاس نہیں ہے. ہمارے پاس تو بس دعا ہے جھوڑی ہے اور مانگنا ہے. الحمدللہ بخلوص کو مانگنا اور خلوص کی دعا کرنا انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے امید ہے یہ خلوص کے ملنے کی نشانی ہے. جو دھڑکا لگا رہتا ہے کبھی دعویٰ نہیں کرنا چاہیے. اللہ بچائے اس سے.
اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائیں. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی. کوئی خدمت کر رہے ہیں, کوئی اپنے بزرگوں کی خدمت کر رہے ہیں, اساتذہ کی خدمت کر رہے ہیں. یہ نہیں کہنا چاہیے ہم بڑے خلوص سے خدمت کر رہے ہیں تو بھائی اس کو دل میں ہی رکھیں, زبان پر اس کو نہ لائیں آگنا. الحمدللہ. ہاں اللہ تعالیٰ اپنی ہیں. باقی اصل چیز اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے ہر وقت. اللہ سے عافیت مانی چاہیے. اللہ رحمۃ اللہ علیہ. اور ایک اور پنجاب کے کوئی پیر تھے, مجالس میں لکھا ہے, حج پر جا رہے وہاں پر, اور وہاں جو پنجاب کے پیر تھے ان کے جو خادم کا انتقال ہو رہا, لاہوری رحمۃ اللہ علیہ اور وہ پیر صاحب دونوں پر ان کی حالت منکشف ہوئی. بس اللہ اپنی حفاظت میں رکھے کہ ان کا خاتمہ ایمان پر نہیں ہو رہا, خاتمہ ایمان پر. حالانکہ تھے وہ خادم بزرگ کے دونوں بڑے حضرات دیکھ رہے تھے. تو بھائی بچنا چاہیے آپ ہر وقت. ہاں ڈرتے رہنا چاہیے. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی کوئی ایسی غلطی ہو گئی اگر کسی کا دل دکھا دیا اگر ایسا نہیں یاد کرنا. اللہ میں سے بچائے, اللہ فخر سے بچائے. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی. ہاں اس لیے کہتے ہیں اللہ سے ہر وقت عافیت مانی چاہیے. اللہ تعالیٰ اپنے اندر کوئی بڑائی نہ آنے پائے, کوئی فخر نہ آنے پائے. موت سے پہلے تو بھائی دھڑکا لگا ہی رہے. ہر وقت ہم سب محتاج ہیں. صحابہ کرام سے بڑھ کر کون سی ہستی ہے یاگنا. حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے انہوں نے جنت کی بشارت میں سن رکھی تھی آپ کی پیاری مبارک زبان سے, لیکن اس کے باوجود ان کا رونا دھونا یا رکھنا کہ بعض دفعہ خشیت الہی کا ایسا غلبہ ہوتا, وہ تمام کی تمام مبارک بشارتیں وہ پردے میں چلی جاتی ہیں اور خفا میں چلی جاتی ہیں, اور اللہ پاک کی بارگاہ میں روتے ہیں کہ یا اللہ ہم سب کے ساتھ اپنی رحم والا معاملہ فرما, کرم نوازی والا معاملہ فرما. میری 2 گھر والی ہیں, پہلی کی اولاد نہیں ہے اور یہ ذہنی طور پر ٹھیک نہیں ہے. دوسری شادی کو 10 سال ہو گئے ہیں. پہلی بیوی سے معاملات ٹھیک نہیں رہتے. صلح کوشش کئی بار کوشش کی ہے مگر چند دن کے بعد حالات پھر خراب ہو جاتے ہیں. کچھ سال پہلے طلاق کی نیت کی, آپ نے منع فرما دیا تھا. اب میں دوبارہ پوچھتا ہوں کیا کروں. بھائی جو پہلے کر رہے ہیں وہی کریں. اللہ بس اب بھائی اب یہ قدم اٹھایا ہے تو بھائی اب بھائی یہ قدم یہ ذرا بھائی یہ باہمت لوگ ہی اٹھاتے ہیں. آگنا اب ہمت کے ساتھ لگے رہے انشاءاللہ. اللہ کیا کریں. پریشانی ہوتی ہے عدم مساوات سے. چلو اللہ سے جہاں تک ہو سکے, جہاں دونوں کے حقوق کا خیال رکھنے کی کوشش کریں. کوئی تھوڑا بہت کہہ سن لیں, برداشت کر لیا کریں. اللہ تعالیٰ گھر کے معاملات ہیں نا بڑی نرمی سے اور حوصلے سے چلتے ہیں. ایک اللہ والے بزرگ, ان کی گھر والی بڑی سخت مزاج کی تھی. وہ بڑی کڑوی باتیں کرتی. یہ ان سے کہتے ہیں کہ آپ جتنی مرضی کڑوی باتیں کریں, میں ان کو لڈو اور گلاب جامن سمجھوں گا. لگاؤ زور, جتنا لگانا لگاؤ زور. تو بھائی ہاں کہتے ہیں جو اللہ والے حضرات ہیں ان کی نظر کڑوے بولوں پر نہیں, ان کڑوے بولوں پر ہے, صبر کرنے پر جو اللہ پاک کی بارگاہ میں اجر مل رہا ہوتا ہے وہ اس کو دیکھ رہے ہوتے ہیں. الحمدللہ مجھے اندازہ ہے اثر ہوتا ہے, طبیعت پر اثر ہوتا ہے, لیکن میرے کروں یہ اثر ہے نا بس یہ جھولی پھیلانے کے لیے. اللہ سے عافیت مانگے کروں. حضرت مرزا مظہر جانا رحمہ اللہ تعالیٰ بڑے نازک مزاج تھے.
اور اللہ تعالیٰ نے جو گھر والی عطا فرمائی وہ بالکل بڑے سخت مزاج کیا کرنا، بالکل طبیعت کے خلاف، بالکل الٹ یا رکھنا، لیکن الہام تھا کہ بس ان کے آپ نے مزاج کو برداشت کرنا ہے، آپ کی درجات کی بلندی اسی میں رکھی ہے اللہ، پھر برداشت کیا جا کر الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ اپنی بس بہت حوصلے سے یہ چیزیں گھروں کے معاملات ہیں بڑے، اور میں کوئی ایسی بات ہو فوراً تو الگ ہو گئے، فوراً سامنے ہر چیز کا جواب دینا ضروری نہیں ہوتا ہے۔ ہاں اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنے ایسے موقع پر جہاں جھگڑے کا اندیشہ ہو فوراً ذرا مجلس تبدیل کر لی، سنے نہیں، جب اندازہ ہو رہا ہے کہ مجلس کا رخ کہیں گرمی کی طرف جا رہا ہے تو آپ بھائی فوراً آپ بس نرمی کے ماحول میں جائیں، باہر جائیں، الگ ہو جائیں وہاں سے، جب طبیعت ٹھنڈی ہو جائے پھر ذرا برداشت کر لیا کریں کو۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے۔ باہر کوئی ایک تو خوشی کا قدم اٹھایا نہیں آگنا، ہاں بھائی چلو کبھی گھر والی کا مزاج ہو تو چلو آپ الحمدللہ اللہ مہربانی فرمائے، بس آخر سامنے ہو تو پھر اللہ پاک کی ذات دلوں کو حوصلہ نصیب فرما دیتے ہیں الحمدللہ۔ یہ حالات جو ہوتے ہیں نا یہ عارضی سے ہوتے ہیں، تھوڑا سا آپ نرمی سے پیش آ گئے اللہ حالات کا رخ بدل دیتے ہیں۔ عورتوں کے مزاج میں عام طور پر نرمی ہوتی ہے، یا کروں تھوڑا سا چلو دین کی باتیں ان کو سناتے رہا کریں الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے، ان کو بھی ہو سکے گھر میں فضائل اعمال کی تعلیم کبھی کبھی کر لیا کریں، دین کی باتیں بھی ان کو سنایا کریں الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ بہت فوت الحمدللہ خیر کی بات کام میں پڑتی رہے، اس سے بھی دلوں میں نرمی رہتی ہے۔ ہو سکے فضائل اعمال کی تعلیم کر لی، اس میں صحابیات کے واقعات ہیں، صحابہ کرام کے واقعات ہیں، ان کے پڑھنے سے بھی دلوں میں نرمی آتی ہے نا۔ یہ بھی ہے تو فضائل اعمال، یہ بھی مقبول عند اللہ کتاب الحمدللہ۔ ہاں بحثی زیور ہے، اس میں سے بیویوں کے واقعات ہیں، ہاں نیک بیویوں کے واقعات پڑھ سکتی ہیں، پڑھ لیا کریں۔ بہرحال بچے ہیں، ان کے لیے دعائے خیر، نرمی سے کہنا سننا، ایسے ہی گھر والی ہیں ان کے ساتھ بھی نرمی والا معاملہ، حسن سلوک والا معاملہ یا رکھنا۔ برداشت کریں، اللہ مہربانی کرے گا، اللہ پاک خیر کرے گا، اللہ پاک سے دعا ہی دعا ہے۔ سورۃ تغابن پڑھنے کی اجازت ہے، ہاں اپنی پڑھ لیا کریں اپنی ہمت کے مطابق۔ کبھی کبھی صبح کی نماز تلاوت کرتے وقت بہت رقت طاری ہوتی ہے، مگر یہ سوچ کر ذبح کر لیتا ہوں یہ نفسانی دھوکہ نہ ہو، لوگوں کے سامنے بزرگ مشہور ہونے کے لیے نفس ایسی شرارتیں کرتا ہو، کیونکہ اکیلے تلاوت کرتے وہ رقت طاری نہیں ہوتی، میری دستگیری فرمائیں کیا یہ میں ٹھیک کرتا ہوں؟ اکثر اوقات ذکر اور حکیم المتحتام رحمۃ اللہ علیہ کے مائد پڑھنے میں گزرتا ہے، غلطی کے بعد فوراً توبہ کی توفیق ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، اللہ پاک کی ذات اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اپنے ہو سکے تو چلو اگر ہے رقت والی حالت ہے یا دلی کیفیت ہے، جہاں تک ہو سکے چلو اگر ضبط کر سکتے ہیں تو ضبط کر لیا جائے، ہاں انشاءاللہ۔ پھر بھی اگر غیر اختیاری ہے تو پیش آ جائے تو پھر کوئی حرج نہیں ہے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ غیر اختیاری طور پر حالت پیش آ جائے، لیکن اگر ضبط ممکن ہو تو ٹھیک، نہ ہو سکے تو پھر غیر اختیاری ہے، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ باقی یہ جو کیفیات ہیں محمود ہیں لیکن مقصود نہیں ہیں الحمدللہ،
کیفیات محمود ہیں، مقصود نہیں. مقصود تو اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی ہے. مولا عمر پالمپور صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے ایک صاحب پوچھنے لگے میرا نماز میں دل نہیں لگتا یاکنا. تو حضرت حکیم مولا عمر پالمپور صاحب فرمانے لگے بھائی نماز دل لگی کے لیے تھوڑی پڑھی جاتی ہے، نماز تو اللہ تعالیٰ کا حکم پورا کرنے کے لیے پڑھی جاتی ہے. چاہے دل بھائی دروازے پہ نہ بیٹھو، ادھر آ کر بیٹھ جاتا رہا بھائی تھوڑا سا چلو ہیں دروازہ بند ہو جائے گا الحمدللہ، تھوڑا سا اوپر سے ہو کر آؤ ذرا، چلو کچھ ادھر جاؤ کھلی ہے ذرا، چلو بھائی ٹھیک ہے 2-4 ساتھی چلو ہاں تھوڑا سا ہمت کر کے آگے کر اگر سہولت ہو جائے اور تھوڑا سا آگے آ جاؤ اور بھائی پھر دروازہ بند کر دیں گے آپ ذرا، چلو ٹھیک ہے ہاں تھوڑا سا اور آگے آ کے بیٹھ جاؤ ذرا، چلو جگہ اللہ تعالیٰ خوش رکھیں تاکہ باہر والوں کے لیے اللہ آسانی فرما دیں. جب کبھی کبھی صبح کی نماز میں گنجائش تو ہے لیکن چلو اس طرف جگہ گنجائش ہی چلو آگے آ کے بیٹھ جانا. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. تو یہ رقت یہ غیر اختیاری چیز ہے، یہ اگر آ جائے طبیعت میں آ جائے تو چلو یہ بھی اللہ کا انعام ہے. وہ تو بلکہ حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے شوق کی وجہ سے کسی عمل کو کرنا اس میں تو کچھ شوق کا بھی دخل ہے. بندگی یہ ہے طبیعت نہیں چاہ رہی پھر اپنے آپ کو چمٹا رکھا ہے، اصل بندگی یہ ہے اس میں ثواب بڑھ جاتا ہے الحمدللہ. کبھی کبھی صبح کی نماز تلاوت کرتے وقت بہت رقت طاری ہوتی ہے، ٹھیک ہے کوئی حل نہیں انشاءاللہ. جو غیر اختیاری طور پر حالت پیش آ جائے چلو یہ بھی انشاءاللہ اچھی حالت ہے الحمدللہ، کوئی حل نہیں. لیکن ان چیزوں کو مقصود نہیں سمجھنا، بس صرف یہ حالت ہو تو کئی بار کر رہے ہیں، نہ ہو تو نہیں. تو میں نے رکھیا نہیں کیفیات محمود ہیں لیکن مقصود نہیں ہیں. مقصود اللہ تعالیٰ کی رضا ہے الحمدللہ. وہ میرے حضرت سے صاحب کہنے لگے کہت میری کیفیت نہیں بنی، میری کیفیت نہیں بنی. حضرت فرمانے لگے میری بھی نہیں بنی، میری بھی نہیں بنی. الحمدللہ اب کیا کریں ایسے نہیں، اور غیر اختیاری چیزیں ہیں یہ چیزیں. میرے مقصد یہ تھا کہ رونے دھونے والی کیفیت کبھی طبیعت میں رقت اور یہ چیزیں یہ غیر اختیاری ہیں، ان کو مقصود نہیں بنانا ہے الحمدللہ. بس لگے رہے الحمدللہ. اکثر اوقات ذکر حضرت حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی صاحب کے مواد پڑھنے میں گزرتا ہے، بہت اچھا ہے انشاءاللہ. باقی اگر گھر کی کوئی اور بھی خدمت ذمہ ہوں تو ان کا بھی ہے، ان کا بھی خیال رکھنا ہے انشاءاللہ. آج کل مجالس میں اللہ جملہ کہلوا رہے ہیں آپ کے روزی کے بہانے یہ بھی سب جنت کے ہی بہانے ہیں الحمدللہ. جس طرح نماز پڑھنا عبادت، روزہ رکھنا عبادت، اپنے بچوں کے لیے حق حلال کی روزی کمانا یہ بھی عبادت ہے. اگر آپ مسجد میں نماز پڑھ کر دیندار ہیں تو دکان میں، دفتر میں، کھیتی باڑی میں، ملازمت میں اپنے بچوں کے لیے حق حلال کی روزی کما کر بھی آپ دیندار ہیں. بس روزی کے بہانے ہیں ان میں. ایک بھائی کہنے لگے یہ روزی کے بہانے یہ سب جنت کے ہی بہانے ہیں، جنت کے ہی بہانے ہیں. آپ دنیا دار نہیں دیندار ہیں. یہ سارا نظام اللہ نے خدمت سے جوڑ رکھا ہے. اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے. یہ سارا نظام ہی اللہ نے خدمت، یہ بازار میں جتنی دکانیں ہیں یہ سب ہماری ضرورت کی ہیں. یہ پورا نظام اللہ نے خدمت سے جوڑ رکھا ہے. اس لیے کسی مسلمان کو حقیر نہ سمجھیں. ہر ایک کے سینے میں اللہ نے اپنی محبت کا نور بھر رکھا ہے. بس یہ آگے اللہ تعالیٰ کی تقسیم ہے، اور اللہ تعالیٰ کی تقسیم میں راضی رہ کر جو خدمت ہمارے ذمہ لگی ہے بس اس میں اپنی جنت کمائیں الحمدللہ. یہ تقسیم ہے الحمدللہ. اب میں یہاں پر ممبر پر بیٹھا ہوں، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی اللہ نے اپنی رحمت سے یہ خدمت میرے ذمہ لگا دی کہ میں اپنے بھائیوں کی خدمت کروں، آپ کو دین کی باتیں جو ٹوٹی پھوٹی نصیب ہوں وہ آگے پہنچاؤں آپ کو الحمدللہ.
آپ اللہ نے محبت سے بھیج دیے. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. لیے کسی کو حقیر نہ سمجھیں. یہ ان کے مدرسے کے طلباء ہیں, ان کے ذمے بھی خدمت ہے یا رکھنا. ہاں دیکھو آپ حضرات لو آپ کی ایک لقمہ خدمت کرنے کو سعادت سمجھتے ہیں. یہ ہماری کوئی ذات کی وجہ سے نہیں, یہ جو اللہ تعالیٰ کے دین کا دھبا جو لگا ہوا ہے, نسبت لگی ہوئی ہے, وہ اس نسبت کی قدر کرتے ہیں. یا غلام ان کے دلوں میں محبت ہے. یا اللہ اپنی یہ بچے ہیں, چلو یہ اللہ تعالیٰ کا دین پڑھیں, اور قرآن پاک پڑھیں, حدیث شریف پڑھیں, دین پڑھیں, یہ آگے خدمت کریں گے تو چلو ہمیں ثواب ملے گا. اور ہے بھی حقیقت. یا الحمدللہ ان کو خدمت کا, اخلاص سے خدمت کا ثواب مل گیا, اور ہمیں بھی اللہ پاک توفیق بخشے ہے کہ اپنی ذمہ داری کو سمجھنے کی یاگنا ہے. ہاں اس کے لیے خوب محنت کریں, کوشش کریں. یاگنا اللہ تعالیٰ اپنی یہ جگہ جو آپ بیٹھے ہیں, جہاں پر بیٹھے ہیں, یہ ہمارے بس اللہ نے توفیق دی. لاہور شہر میں رہتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے توفیق عطا فرما دی. بس کچھ اللہ نے کوشش کی ہے, ٹوٹی پھوٹی. یہ جگہ ہے چبوڑ جی کی جگہ. یہ آپ جتنے رستے آپ کو نظر آ رہے ہیں, میرے خیال اندر کے باہر کے, تعلیمی کے زمانے میں ان سب میں سے ہم گزرے ہیں. الحمدللہ کبھی سائیکل پر آتے تھے, کبھی ویگن میں بیٹھ کر آتے تھے, ایسے جیسے گزارا ہوتا رہا. یہ ہم نے 4 آنے 8 آنے میں خریدی ہے ساری جگہ ہیں. اب آپ بھی بیٹھے ہیں, اللہ نے توفیق عطا فرما دی. مزید جگہ کی ضرورت تھی, کچھ یہاں جگہ میں قلت ہو گئی, پھر اللہ نے پورا ایک مربع دے دیا, 24-25 ایکڑ جگہ وہاں دے دی اللہ نے. میرے پاس ہمت نہیں تھی, میں تو سائیکل نہیں خرید سکتا تھا, جو اللہ نے اپنی رحمت سے اللہ نے سارے بندوبست کر دیے اس کی اللہ نے کوئی. لیکن یہ سب یہ قدم نہیں ہو, بس اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہوتا ہے. والد صاحب تھے, وہ پوری زندگی وہ پاکستان بڑھنے سے پہلے دہلی سے پڑھنا شروع کیا, اس وقت سے لگے ہوئے ہیں. ان کی ساری زندگی بھاگ دوڑ میں گزری. اس زمانے میں گھر میں تو شہر میں آخری عمر میں کچھ والد صاحب تو سائیکل بھی نہیں چلا سکتے تھے, پیدل ہی آنا جانا ہوتا تھا ایسے. اللہ وہ تو ہمارے حیثیت نفیس حسین شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں, لوگ ہماری آخری زندگی کو دیکھ کر دھوکہ ہی کھاتے ہیں یار, ورنہ ان ہمارے کابی حرا کی جو شروع کی زندگیاں ہیں بڑی قربانی پر ہیں. الحمدللہ تو بہرحال ہاں یہ کوئی سہولت کی چیزیں آ جائیں, ان کو اللہ کا انعام سمجھیں, ورنہ کام ہر حال میں کرنا ہے. الحمدللہ ان کو دل میں داخل نہیں کرنا ہے. پھر ہر زمانے کا مجاہدہ الگ ہوتا ہے. میرے فرمائے لگے کہ اس زمانے کا مجاہدہ کھانے پینے کا نہیں, اس زمانے کا مجاہدہ گناہ سے بچنے کا ہے. یا گناہ سے بچنے کا. یا کہ قدم قدم پر گناہوں کے اسباب موجود, جو سنبھل کر چلے گئے آخرتی خوشیوں میں پہنچ گئے. الحمدللہ. ہاں اللہ تعالیٰ اپنی محنت و کوشش اپنی جاری رکھیں, محنت کرتے رہیں, لگے رہیں. الحمدللہ کچھ نہیں ہے دنیا کی واہ واہ یہ ابھار والا کوئی حقیقت نہیں یاد رکھنا. ان کے آپ حضرات محبت سے تشریف لاتے ہیں, کہاں کہاں سے یہ اللہ ہی لے کر آتے ہیں. الحمدللہ جلسوں میں جانا ہوتا ہے, وہاں بھی دیکھتا ہوں بیچارے بڑی محبت سے آس پاس سے لوگ, سب کے ساتھ یہی معاملہ, کوئی ہمارے ساتھ ہی نہیں ہے. جو بھی اللہ تعالیٰ کے دین کی بات کی نسبت سے جائے گا, لوگ پیاسے پہنچ جائیں گے آپ کے پاس. الحمدللہ انفرادی تو بتلا دی ہے, دین کی بات کے لیے کوئی مجمع ضروری نہیں ہے. 2 بھائی اکٹھے بیٹھے ہیں, وہاں بیٹھ کر خیر کی بات کر دی. الحمدللہ پہنچا دیا گیا. الحمدللہ ہاں بلغوا عنی ولو آیا, ایک آیت بھی معلوم ہو, ایک آیت بھی معلوم ہو, بس آگے پہنچا دو. ایک آیت دین کی ایک بات ہی معلوم ہو, اس کو پہنچا دیں آگے نا. اللہ تعالیٰ یہ ہمارے جماعت والے بھائی ہیں, مجھے یاد ہے کچھ اللہ نے مجھے بھی توفیق دی جماعت میں کچھ وقت لگانے کی. اس وقت بس یہ تھا کوئی دعوت کا جذبہ نہیں, ایسا وہ کوئی پاس سیٹ پہ بیٹھے ہوتے ہیں, ان کو الحمد خیر کی بات پہنچا دی. الحمدللہ ہے کچھ وہ تو ان کا طریقہ ہی ماشاء اللہ ہوتا ہے کہ بس شروع میں سلام کریں گے, پھر خیر خرید معلوم کریں گے, اور پھر آگے اپنے دین کی بات شروع کر دیتے ہیں. الحمدللہ اللہ تعالیٰ سب کی اللہ محنتوں کو, اللہ قربانیوں کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. اللہ اپنی بارگاہ میں لگے ہوئے ہیں. اللہ پاک ہدایت سب کو. وہاں بھی مہمان جنوبی افریقہ سے مہمان تشریف لائے ہوئے, وہ
ایک ملک میں وہ محنت کر رہے تھے، کہتے وہاں ایمانیات پر محنت کر رہے ہیں، کہتے کتنے لوگ مرتد ہو گئے جا کر اپنے دین سے برگشتہ ہو گئے، کہتے ان میں محنت کر رہے ہیں، جا کر دوبارہ جا کر کہ اللہ کرے واپس آ جائیں۔ یہ جو نیک ماحول ہے اللہ کا انعام ہے، یہ پاکستان کا ماحول بھی اللہ کا بڑا انعام ہے۔ نیک ماحول میں بیٹھیں، غلط ماحول سے بچیں، غلط صحبت سے بچیں۔ یہ ہمارے سکول کالج کے بچے ہیں، یہ بھی ہمارے اپنے ہی بیٹے ہیں۔ نیک ماحول میں سکول کالج کے اساتذہ، ان کی بھی ذمہ داری ہے کہ بچوں کی نیک تربیت ہو سکے، ان کو کچھ نیک کلمات ان کو پہنچاتے رہے۔ الحمدللہ۔ مدینہ منورہ میں ہمارے بزرگ استاد ایک جملہ بار بار کہتے تھے، ہمارے اسلاف تعلیم سے زیادہ تربیت پر زور دیتے تھے، تعلیم سے زیادہ تربیت ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اچھا پوچھ لیتے، پھر پوچھ کے بتلا دیتے ہیں، تو قریب ہی ہوگا۔ میں دینی تعلیم کے ساتھ عصری تعلیم میں کیسے خدمت کی نیت کروں، جبکہ میری نیت اپنے آپ کو فائدہ پہنچانے کی ہے؟ کوئی ہے نہیں۔ الحمدللہ بھائی، تعلیم کوئی بھی ہو، دینی تعلیم ہے، اس میں بھی نیت اچھی آ کر۔ ہاں میرے حضرت ہیں جامع شفیع شیخ الحدیث، جب حدیث شریف کے 100 پڑھاتے تو ان میں سے ایک عنوان ہے آداب طلب الحدیث، علم حدیث کے طلب کرنے کے آداب، تو وہاں پر کئی ادب بتلاتے۔ ایک ہی ہے کہ اگر ہو سکے باوضو 100 پڑھنے کی کوشش کریں، اگر کوئی عذر، کوئی مجبوری نہ ہو، کوئی عذر ہو تو الگ بات ہے، ورنہ آداب میں سے ایک ہی ہے کہ باوضو 100 پڑھنے کی کوشش کریں۔ لیکن کسی کا کوئی عذر ہو تو پھر چلو وہ ان کے لیے گنجائش ہے، الحمدللہ۔ اور پھر ایک ہی ہے نیت، پھر نیت فرمائے نیت رضائے حق تعالیٰ کی ہو۔ آپ کوئی دینی کام ہو اس میں بھی نیت اللہ تعالیٰ کی رضا کی ہو۔ کتنی معروف حدیث ہے، قیامت کے دن 3 آدمیوں کو لایا جائے گا، ایک قاری اور عالم کو لایا جائے گا، ایک سخی کو لایا جائے گا، اور ایک شہید کو لایا جائے گا۔ اب آپ دیکھ لیں، یہ تینوں مظاہر ہیں۔ سخاوت کتنا نیک عمل ہے، شہادت نیک عمل ہے، پڑھنا پڑھانا نیک عمل ہے، لیکن نیت ٹھیک نہ ہونے ایسے ہمارے بزرگ صاحب فرمانے لگے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کو بیان کرنے سے پہلے 3 مرتبہ حدیثوں کے الفاظ چیخے اور چلائے اور بے ہوش ہو کر گرے جا کر، اور پھر یہ حدیث بیان کیا کرنا۔ اللہ تعالیٰ بھائی جو نیکی کام ہیں ان میں بھی اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہنا چاہیے کہ اللہ پاک کی ذات نام و نمود سے، دکھلاوے سے، جاہ طلبی سے اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے آگنا۔ ایسی دینی تعلیم یوں کہہ لیں کہ اچھی نیت تو ہر عمل کی روح ہے، الحمدللہ۔ اللہ اپنی بارگاہ میں کہاں اس میں الحمدللہ نیت نیک ہو ہے۔ اسی طرح کوئی عصری تعلیم ہے، اس میں بھی نیت نیک ہے۔ میں ایک مرتبہ ہمارے یہ سکول کے اساتذہ ہیں، ایک ہائی سکول میں لے گئے، وہاں ایک بھائی سکول کے بچوں میں بیان کر رہے، تو پھر بچوں سے پوچھنے لگے آپ کی سکول میں کالج میں پڑھنے کی نیت کیا ہونی چاہیے؟ اب بچے خاموش، تو پھر ان کو ایک نیت بتلائی کہ آپ کی نیت یہ ہو، سکول کالج کی تعلیم میں نیت یہ ہو کہ ہم مخلوق خدا کی خدمت کریں گے اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کے لیے۔ بس پھر یہ سب صلاحیتیں اللہ تعالیٰ کی خوشی میں استعمال ہم ڈاکٹر بنیں، انجینئر بنیں، کوئی بھی ہنر آپ سیکھیں، بس خدمت کی نہیں، اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے بس خدمت کے آپ الحمدللہ۔ کوئی جوتا گاٹھنا بھی سیکھ رہے ہیں، بس نیت یہ ہو کہ میں اس فن کے ذریعے اللہ کے بندوں کی خدمت کروں گا، بس الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ اللہ چیزیں کوئی بھی چیز سیکھنی تو پڑتی ہے، زمیندارہ کرنا ہو تو اس کے لیے بھی آپ کو سیکھنا پڑے گا۔
دنیا میں ہم محتاج ہاں کوئی بھی ہنر سیکھیں، کوئی فن سیکھیں، میں نے رکھیا یہ سب خدمت کئی شعبے ہیں اگنا ہاں۔ اللہ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے، اللہ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے الحمدللہ۔ حفظ کے زمانے میں ہم پڑھتے تھے، وہاں طلباء ہیں، اور بھی کئی چیزیں الحمدللہ اپنی ساتھ ساتھ سیتے تھے، کپڑوں کو پیون لگانا وہ بھی الحمدللہ سوئی بھی اور وہ چیز بھی ساتھ، اور اسی طرح کو اور پتہ نہیں کوئی یہ جال بنانا، ہم مچھیوں کے لیے جال وہ طلباء تھے وہ بھی اسی سیدھے کہتے اس سے مچھی پکڑ لیں گے، جال بنا لیں گے، وہ بھی سیکھ لیں۔ اور عورتوں کی دستکاری ہاتھ کام ہوتے ہیں، ایک اچھا بھی بنانا، اور بھی کئی چیزیں اپنی وہ الحمدللہ، تو یہ سب چیزیں خدمت کی ہیں، سلائی مشین ہے، یہ ساری چیزیں یہ ضرورت کی چیزیں ہیں الحمدللہ، بچوں کو سکھلائی جائے۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی، اب میری گھر والی تھی، گھر والی انہوں نے اپنے یہ کپڑے کرتے اور یہ کپڑے والا شروع میں میرے کپڑے غالباً وہ گھر والی سیتی تھی، یہ کرتا بھی سی دیتی تھی، اور بہرحال جو کپڑے ہیں وہ گھر والی سے وہ خود ہی سلائی کر دیتی تھی، گزارا چل جاتا الحمدللہ۔ اب مجھے معلوم نہیں کون سیتا ہے کپڑے کہاں سے آتے ہیں، مثلا اللہ بیچارے محبت فرماتے ہیں، اللہ سب بھائیوں کو اللہ خوش رکھے الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے ہیں۔ ہاں آپ حضرات محبین میں سے ہیں، مجھے اندازہ ہے الحمدللہ، بھائی کسی کو حقیر نہ سمجھیں، ہمارے پڑھنے پڑھانے میں پتہ نہیں کتنی محبتوں کا حق ہے یار، ہاں یہ کتنی محبتیں استعمال ہوئی ہیں، کسی نے آپ کی طرف سے محبت کی نظر سے دیکھ بھی لیا کہ حافظ صاحب جا رہے ہیں، یہ محبت کی نظر بھی انشاءاللہ یہ بھی بخشی کا بہانہ بنے گی الحمدللہ۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ ہاں کسی کی کوشش کریں، علماء طلباء ہیں، ان سے محبت تو یہ اصحاب صفہ کے چبوترے کی سنت ہے، ہاں یہ سلسلہ اوپر سے چلا رہا ہے الحمدللہ۔ ہاں آ جاتے ہیں حالات بھی آ جاتے ہیں، یہ ہو گئی اچھا رہ رہی ہیں، وقت کتنا رہ گیا نماز میں؟ اچھا، تو دینی تعلیم کے ساتھ عصری تعلیم میں بھی نیت اچھی الحمدللہ ہے، ہاں وہاں بھی، اور کرتا رہتا ہوں، سکول کالج یونیورسٹی کی تعلیم بھی آخرت کی تعلیم بن جاتی ہے، بس نیت خدمت کی ہو اور صحبت نیک ہو، نیت خدمت کی ہو اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ہے نا الحمدللہ، نیت خدمت کی ہو اور صحبت نیک ہو، بس یہ دو چیزیں یاد رکھنا، صحبت نیک صحبت، بس ان غلط ماحول سے بچیں، غلط ماحول سے، غلط سوسائٹی سے بچیں، یعنی ہر غلط صحبت وہی ہے جو آدمی کے دین کو نقصان پہنچائے، عقائد کو نقصان پہنچائے، عمل کو نقصان پہنچائے، بس ایسی غلط صحبت سے دور رہیں الحمدللہ۔ ہاں بس نیک اپنے ماحول میں الحمدللہ، اور ہے اللہ کا شکر ہے، میں جاتا ہوں کہ یونیورسٹی میں جانا ہوا، کالجوں میں جانا ہوا، دیکھا نماز کے وقت میں بچے نماز کے پابند ہیں الحمدللہ، بڑی محبت سے الحمدللہ پہ نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، بعض زائد نفلی عبادات بھی کر رہے ہوتے ہیں الحمدللہ، وہ چند ایک بچے ہوتے ہیں جن میں کچھ تھوڑی بہت بیچارے کچھ بھول بھال میں آ جاتے ہیں، ورنہ اکثریت الحمدللہ بچوں میں چاہے ظاہر کیسا بھی ہو لیکن دل ان کا ایمان کے نور سے بھرا ہوا ہے الحمدللہ۔ ہاں اللہ تعالیٰ ہیں، اللہ تعالیٰ اپنی ہیں، نیک ماحول میں رہیں، غلط ماحول سے بچیں، غلط صحبت سے بچیں الحمدللہ، ان کی خوبیاں دیکھا کریں الحمدللہ۔ ہاں اب آپ حضرات سب اسی ماحول سے گزرے ہوئے الحمدللہ، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ ہاں بس اپنے نیک میں نارم منڈی میں قرآن پاہی کرتا، وہاں نماز کے بعد سکول کے بچے چھوٹی چھوٹی کاپیاں ہوتی اور ان سے نمازیوں سے دستہ کرواتے، ہم ان سے پوچھتے یہ دستہ کیوں کروا رہے ہیں؟ بچے کہتے سکول میں ہمارے اساتذہ پوچھتے ہیں تم نے جماعت سے نماز پڑھی ہے کہ نہیں پڑھی، ہم نمازیوں کے دستخط دکھلا دیتے ہیں کہ مسجد میں جا کر جماعت سے نماز ادا کی ہے، تو ہم خوش ہوتے ہیں، اس لیے حکیم الامت علیہ فرمائے لگے ہاں اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے لگے، انگریزی پڑھانے والے استاد نیک ہوں ان کی نیکی کا اثر بھی طلباء پر پڑتا ہے، انگریزی پڑھانے والے استاد نیک ہوں کوئی بھی اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمایا۔ اٹک کالج میں ہمارے مولانا قائد ظہر حسین صاحب رحمۃ اللہ علیہ اٹک کالج کے پروفیسر تھے،
اور وہاں اب حرکی جو کہ لاہوری رحمۃ اللہ علیہ خلیفہ دارالعلوم دیوبند کے فاضل، اب حرکی نیک صحبت کی برکت سے اب وہ کالج کے بچے بس وہ نماز روزے کے پابند الحمد، اب ان کے پڑھے ہوئے شاگرد محکموں میں بڑے افسر ہیں اور بڑی دیانتداری کے ساتھ خدمت کر رہی ہیں، ہر جگہ نیک اساتذہ الحمدللہ۔ ہاں اللہ تعالیٰ ہے کوئی دیکھو اللہ تعالیٰ بعض ایسے بھی بیچارے چاہے ظاہری طور پر پوری طرح باشرہ بھی نہیں ہوتے لیکن دل کے بڑے نیک ہوتے ہیں الحمدللہ۔ ہاں انشاءاللہ چلو اللہ پاک کی ذات ان کو چند دن اگر مزید کہیں نیک ماحول مل جائے، صحبت مل جائے تو وہ نور چمک کر باہر بھی آ جائے، لیکن دل کے بڑے اچھے ہوتے ہیں الحمدللہ کی رحمت سے۔ تو ہر ایک کو اللہ پاک کی ذات اللہ تعالیٰ اللہ توفیق سے نوازے، عافیت سے رکھے۔ بچے ہیں ان کو نیکی کی تلقین کرتے رہنا ہے انشاءاللہ۔ یہ جواب دیا ایک استاد محترم جو میرے کالج کے پرنسپل بھی ہیں، خاتون پوچھ رہی ہیں، ایک استاد محترم جو میرے کالج کے پرنسپل بھی ہیں مجھے تلاوت کے لیے فرماتے ہیں، پہلے مجھ کو آواز کے پردے کا نہیں پتہ تھا تو میں تلاوت کر دیا کرتی تھی۔ میں نے ایک کتاب میں پڑھا ہے کہ عورت نعت پڑھے اور غیر محرم اس کی آواز سن لے تو اس پر اللہ کے نبی لعنت فرماتے ہیں۔ اب دوبارہ امتحانات کی وجہ سے اسمبلی گراؤنڈ میں ہوگی اور مجھے تلاوت کے لیے بلائیں گے، میری رہنمائی فرما دیں میں کیا کروں کہ اس وعید سے ہی بچ جاؤں اور استاد بھی ناراض نہ ہوں۔ اب دیکھو یہ بچی ہیں اور اس ماحول میں ہیں لیکن دین کی ان کو فکر ہے، جا کر تبھی تو آخر پوچھ رہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ میں نے بہرحال جامع شفیہ کے مفتی صاحب سے پوچھوایا، انہوں نے جواب یہ کہ ان کو یہ کہہ دیں کہ میں نے مسئلہ پوچھا ہے جامع شفیہ سے، انہوں نے کہا ہے کہ اگر تو صرف خواتین ہوں، مرد کوئی سننے والا نہ ہو تو پھر تو ٹھیک ہے، چلو وہ اپنے ماحول میں چلو باہر نہ سنا لیں، اور اگر مرد سننے والے ہوں تو پھر احتیاط یہی ہے کہ تلاوت نہ کریں، پھر احتیاط اسی میں ہے کہ تلاوت نہ کریں، پھر کوئی اور اپنے مرحلہ تلاوت کر لیں۔ بہرحال بلا ضرور ذرا ہے۔ استاد اپنی جگہ یقیناً بادب ان کے ساتھ بات گفتگو کرنی ہے، لیکن سب سے مقدم تو دین ہے، اس کے بعد پھر استاد ہیں۔ بہرحال ان کو بھی ہیں مسئلے کے لحاظ سے رکھ کر دیا جائے تو الحمدللہ کوئی اللہ باقی کوئی ضروری بات ہے وہ تو خیر گنجائش کر سکتی ہیں، کوئی اپنے حیا کے دائرے میں رہتے ہوئے یاگنا ہے، لیکن چونکہ یہ تلاوت کا معاملہ ایسا ہے کہ اس میں چلو جہاں تک ہو سکے ذرا اس میں شریعت کے دائرے کو شریعت کے دائرے میں رہ کر کی جائے۔ نکاح تو بھائی لے اچھا ہمارے لوگ اچھا ٹھیک آپ بیٹھے ماشاءاللہ بیٹھے، میں خطبہ پڑھ لیتا ہوں۔ نہیں اللہ تعالیٰ خوش رکھے، میں کھڑا ہو کے ملوں۔ نہیں اللہ ہمارے نیک اللہ ہمارے بزرگوں کو اللہ خوشیوں سے بھائی رکھے، جزاک اللہ۔ یہ بتیجہ ہے میرا۔ اچھا ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون۔ کیا میں پڑھ رہا تھا بھائی؟ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔
يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال النبي صلى الله عليه وسلم النكاح من سنتي وقال عليه الصلاة والسلام فمن رغب عن سنتي فليس مني صدق الله مولانا وصدق رسول النبي الكريم محمد وقاص خالد ولد خالد محمود کون بیٹے ہیں جن کا نکاح آپ ہیں جزاک اللہ ثنا ناز دختر مختار احمد ناز ایسے اچھا 30,000 اچھا بیٹی کے والد کون ہیں بیٹے جزاک اللہ اللہ تعالیٰ خوش رکھے ہمارے بھائیوں کو اللہ تعالیٰ خوش رکھیں اور 30,000 حق مہر ہیں بیٹی کے والد ہیں آپ ہیں ہاں جزاک اللہ ہمارے بھائی مختار احمد صاحب ناز کی بیٹی ثنا ناز بعوض حق مہر 30,000 روپے معجل کے اپنے عزیز محمد وقاص خالد ولد خالد محمود آپ کے نکاح میں دی آپ اونچی آواز سے کہیں میں نے اپنے لیے قبول کیا بارک اللہ لک و بارک علیک و جمع بینکما فی خیر اللہ تعالیٰ خوشیوں سے بھر دے نکاح ہو گیا الحمدللہ کی رحمت سے بس نکاح خوشی کا موقع ہے اپنی خوشی سے اللہ تعالیٰ کی خوشی کو پہ رکھنا ہے تھوڑی سی بات سن کر پھر انشاءاللہ پھر بیاہ شادی میں کوشش کرنی ہے اپنی ہمت سے زیادہ خرچہ نہیں کرنا کوئی مطالبہ نہیں کرنا زیادہ رسم و رواج میں نہیں پڑنا جب بیٹی مل گئی سب کچھ مل گیا کسی کی بیٹی کی ہم قدر کریں گے ہمارے گھروں میں ہی بیٹیاں موجود اللہ ان کو برکتوں سے بھر دیں گے پھر پیار جزاک اللہ اللہ تعالیٰ سب کو اللہ قبول فرمائے اللہ برکتوں سے بھر دے اللہ خوشیوں سے نوازے ابھی ذرا آپ نے جانا ہوگا ساتھ میں نکاح کی ذرا دعا کر دیتا ہوں پھر باقی آپ نے اپنی کوئی ترتیب وہاں کر لیں گے پیچھے کر لینا انشاءاللہ باقی کھجور جو کچھ ہے ابھی کوئی سوال جواب کی مجلس طرح چل رہی ہے تو میں کہ چلو نکاح میں درمیان میں آپ کو پڑھا دوں تاکہ آسانی ہو آپ کو جانے میں الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین یا اللہ ہمارے یا اللہ عزیز کا نکاح ہوا بیٹے کا نکاح ہوا اس نکاح کو خیر و برکت سے مالا مال فرما ہم سب کا خاتمہ بالخیر فرما ہمارے بزرگ کھڑیاں سے تشریف لائے اور سب مہمان یا اللہ سب کو دنیا آخرت کی خوشیوں سے مالا مال فرما برکتوں سے مالا مال فرما ہم سب کا خاتمہ بالخیر فرما برحمتک یا ارحم الراحمین جزاک اللہ اللہ تعالیٰ خوشیوں سے بھر دے تھوڑے سے مجھے چھوارے گورا چلو بس بھائی چلو یہ چھواروں کی سننا ذرا پورے بھائی یہ اوپر سے بارش آ رہی ہے رہا چلو بھائی ذرا کچھ تو آئے گی انشاءاللہ اب آپ حضرات ماشاءاللہ ہیں اللہ تعالیٰ کرم فرما ہے بھائی وقاص ہیں بھائی جانا چلو بھائی آپ کی برکت سے ہی ہیں سب ٹھیک انشاءاللہ ہو گیا الحمدین بھائی بسم اللہ الرحمن یہ اوپر سے بھائی ویسے نہیں مارنا کہیں لگنا چاہیے اب بس اب آپ کر لینا پیچھے انشاءاللہ آرام سے ہیں انشاءاللہ ہے اچھا چلو ٹھیک ہے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ خوش رکھے بھائی پیچھے بھی رٹ ڈال دینا پیچھے نا ایسے اوپر سے کر کے ہاں بعد میں اچھا کر لیں اللہ تعالیٰ خوش رکھے خیریت سے اللہ ہمارے سلام میں کر لیتا ہوں اپنے بزرگوں سے تاکہ آپ کو تکلیف نہ ہو انتظار کی میں کہا چلو مہمان آ گئے خیریت سے ہیں ہمارے بزرگ بہت ماشاء اللہ
میں کھڑا ہو کے ملوں اپنے بزرگوں سے نہیں کہ بڑی محبت فرمائی کہ بیٹھ کے تو میں اور خدمت کرتا ہوں. ہم نے چائے بھی پی لی ہے. اللہ اللہ بھائی وقاص اللہ مبارک فرمائے. یہ چھوارے لے جاؤ, کچھ چھوارے اپنے ساتھ بھی لے جانا. خیریت سے اللہ اللہ خوش رکھے, اللہ تعالیٰ خوش رکھے ہمارے بزرگوں کو. اللہ برکت آمین. اللہ برکتوں سے بھر دے, اللہ خوشیوں سے بھر دے. اللہ ہمارے بھائی بڑی محبت فرمائی جائے. اللہ تعالیٰ خوش رکھے. جزاک اللہ. اللہ خیر ہمارے ماں بیٹی کے والد ہیں نا ہمارے ماشاء اللہ مختار صاحب نے. جزاک اللہ تعالیٰ خوش رکھے. اللہ خوش رکھے. بڑی محبت. اللہ ان دونوں گھروں کو اور بیٹے بیٹیوں خوشیوں سے بھر دے. اللہ تعالیٰ بڑی محبت فرمائی اپنے بزرگوں نے. اور میرے لائق کی خدمت اور میں انشاءاللہ بڑی بڑی عنایت الحمدللہ بہت ہی. جزاک اللہ وعلیہ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ تعالیٰ خوش بڑی بہت ہی عنایت. اللہ خوشیوں سے بھر دے. بہت اللہ تعالیٰ راضی ہوں. اللہ پاک بچوں کو خوشیوں سے بھرائی رکھے. اللہ تعالیٰ آجا وعلیہ السلام. آجا بیٹے. اللہ تعالیٰ خوش رکھے خیریت سے. اللہ پاک بیٹوں کو اللہ قبول فرمائے. اللہ پاک برکت نصیب فرمائے. جزاک اللہ. اللہ تعالیٰ یہ میرے دو بچے یہ حفظ کرنے تو ذرا تھوڑی سی پریشانی ہے حفظ میں, تو مجھے وہ انہوں نے کہا تھا کہ آپ اللہ سے دعا. بسم اللہ الباس ربنا وشرب بسم اللہ اشفاء اللہ اشفاء. اللہ تعالیٰ خیر. ماشاء اللہ ہمارے فرید الدین صاحب ہمارے بسم اللہ. اپنے بیٹے پریشان نہیں ہونا انشاءاللہ. اللہ پاک اللہ سینہ کھولیں گے انشاءاللہ. اپنے بیٹے لگے رہیں الحمدللہ آہستہ آہستہ انشاءاللہ. یہ تھوڑی سی گھڑی آ جاتی ہے لیکن بچے ہیں ان کے لیے بس دعا خیر کرتے رہیں گے انشاءاللہ. ہیں اللہ کرم کرے گا انشاءاللہ. ہمارے فرید الدین صاحب ہمارے فرید الدین صاحب بڑی عنایت. اللہ خوش رکھے. میں نا دکان سے اٹھ کے آیا ہوں بڑی اللہ اللہ کچھ مہینہ کچھ ایسے ہی رہا سفر کا انشاءاللہ. اللہ چھوٹا بچہ ہے آمین. اس کے لیے میں باہر کا اپلائی کیا ہے. اللہ پاک اللہ پاک کی ذات اللہ بیٹے کے لیے اللہ پاک ان کے حق میں بہتر کرے. اللہ تعالیٰ انشاءاللہ کرم کرے گا. بس یہ جھوڑی پھیلائے رکھیں گے انشاءاللہ. ہمارے بزرگ فرید الدین صاحب آپ رونق ہے ہماری. اللہ خوشیوں سے بھر دے ہمارے بزرگوں کی محبتیں. اللہ خوشیوں سے بھر دے. اللہ تعالیٰ جزاک اللہ. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. وقت کتنا رہ گیا نماز میں؟ اچھا ہونے والے. میری اہلیہ کو نفسیاتی مسئلہ ہے. اچھا چلو اللہ تعالیٰ کرم فرمائے. کاروبار نہیں چل رہا, آپ میرے لیے دعا کریں. اللہ ہمارے بھائی کی روزی میں رزق حلال میں اللہ برکت نصیب فرمائے. اللہ اکبر. میری اہلیہ کو نفسیاتی مسئلہ ہے. پانی بہت زیادہ استعمال کرتی ہے اور گھر کے کاموں میں بہت سست ہے. واش روم میں 2.5 گھنٹے میں نکلتی ہے. 2.5 گھنٹے یہ کتنا ہے؟ 2.5 گھنٹے. مجھے پریشانی ہوتی ہے, غصے میں بس زبانی ہو جاتی ہے. کیا کروں؟ بس بیچاری وہ معذور ہیں. اللہ پاک کی ذات اللہ تعالیٰ ان کو اس بس کچھ یہ وہم کی بیماری سی لگ جاتی ہے کہ نہیں. دعا فرمائیں. اللہ پاک میں بھی دعا کرتا ہوں اور آپ بھی دعا کرتے رہے کہ اللہ آپ کے گھر والوں کو صحت تندرستی سے نواز دے. اللہ تعالیٰ ہیں اللہ مہربانی کرے گا انشاءاللہ. بس کچھ یہ بعض دفعہ کچھ معذوری کا درجہ آ جاتا ہے. بس آپ ہیں نرمی سے کام لیں. ہاں انشاءاللہ. اور ان کے لیے دعا. اچھا چلو دعا اکٹھی بھی دعا پڑھ سکتے ہیں. دینی مجلس جاری ہو تو جاری رکھنے کی گنجائش بھی ہے. الحمدللہ مسئلے کے لحاظ سے گنجائش ہے وہ ہے. الحمدللہ بعد میں اکٹھا بھی جواب دیا جا سکتا ہے. ایسا بھی چلو دے ہی لیں. سب جواب دے لیں. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان رسول اللہ حی علی الصلاۃ لا حول ولا قوة الا باللہ. لا حول ولا قوة الا باللہ.
اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وسلم. دعا کے پہلے دعا سے پہلے مختصر درود شریف پڑھ لیں یا نماز والا پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم. اب دعا پڑھ لیں. اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة وآت محمد وسلم محمد الذي وعدت انك لا تخلف الميعاد. اکثر کتابوں میں وہ درجۃ الرفیہ کے بغیر لکھا ہوا ہے اور بعض کتابوں میں درجۃ الرفیہ بھی ہے. ہمارے حضرت مفتی رفیع اسماعیل صاحب رحمۃ اللہ علیہ دفعہ پڑھ رہے تو وہ درجۃ الرفیہ ہی پڑھ رہے. میں کو ان کے نام میں بھی رفیع حضرت بھی دعا میں وہ درجۃ الرفیہ پڑھ رہے تھے. میں نے کہا چلو ٹھیک ہے. بعض دعاؤں میں یہ الفاظ ہی منقول ہیں. گنجائش ہے دونوں طرح ہے. اس کے بغیر ہی پڑھ سکتے ہیں اور ساتھ ہی پڑھ سکتے ہیں. پیر والے دن وفاق کا آخری پرچہ ہے. دعا فرمائیں. میں آزاد کشمیر سے ہوں. جامع شفیع میں دورہ حدیث مکمل کیا ہے. اللہ ہمارے تمام نیک طلباء کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. بس دورہ حدیث کے بعد مزید آپ جیسے موقع ہو گنجائش ہو مزید وقت میں گنجائش ہو تخصص کر لیں فتوی کتابیں پڑھ لیں یا اور مزید ہیں جماعت میں سال لگا لیں. کوئی بھی اپنے نیک اگر تعلیم جاری رکھنے کی اور مزید گنجائش ہے گھر کی طرف سے تو پھر کچھ اگر تخصص ورک کر لیں تو اس کی بھی اپنی ہیں برکات ہیں الحمدللہ. ورنہ جماعت میں سال لگا لیں یا کوئی تدریس کی ذمہ داری ہو وہ مل رہی ہو خدمت کا موقع مل رہا ہو وہ کر لیں. بہرحال کسی نہ کسی خیر کے سلسلے میں جڑے رہنا. پھر ہمارے بزرگ صاحب فرمائے لگے اخلاص سے قاعدہ پڑھانا اور بخاری شریف دونوں کا ثواب برابر ہے. اللہ تعالیٰ سب کو قبول فرمائے رکھے. ہاں اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی. پھر اللہ تعالیٰ کے دین کے لیے فراق اللہ نے اس میں ہمیشہ کا وصال چھپا رکھا ہے الحمدللہ. ہاں بھائی دورہ حدیث کرنے کے بعد کوئی مرثیہ نہیں پڑھنا ہے. زیادہ کوئی رونے دھونے کی ضرورت نہیں ہے. اکرم بھائی اللہ تعالیٰ اپنے میں بس لگے رہو کام میں رحمت اللہ کی رحمت سے بس انشاءاللہ اللہ کے دین کے لیے الحمدللہ. چلو کچھ طلباء کر دیتے ہیں کچھ اپنا مدرسے سے محبت کا اظہار چلو ہوتا ہے جہاں جگہ رہیں اس کے نیک اس تعلق کا ہیں تو چلو گنجائش ہے. لیکن بہرحال اس انداز سے کلمات نہ پڑھیں کہ بالکل کوئی غم کی کیفیت ہو ہے نہیں زیادہ بالکل نہیں. الحمدللہ کوشش کریں بس الحمدللہ. اللہ تعالیٰ کے دین کے لیے فراق اس میں اللہ نے ہمیشہ کا وصال چھپا رکھا ہے. صحابہ کرام سے بڑھ کر کون سی ہستیاں آپ دیکھ لیں. 1.25 لاکھ کے قریب صحابہ ہیں. اگر 10,000 صحابہ کرامی قبر مدینہ منورہ میں ہیں یا اور اسی طرح مکہ مکرمہ میں ورنہ باقی سب کی قبریں بس دور دراز ہیں. میں اردن جانا ہوا 36,000 صحابہ کرامی قبریں وہاں پر ہیں. وہاں پر الحمدللہ انہیں سب نے اللہ تعالیٰ کے دین کے لیے حضور کی جدائی برداشت کی اور آج حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے مبارک قدموں میں سب ہمیشہ کے لیے اکٹھے ہو گئے الحمدللہ. تو اللہ تعالیٰ کے دین کے لیے فراق اس میں اللہ نے ہمیشہ کا وصال چھپا رکھا ہے. بس جو بھی خدمت کا موقع ملے جہاں ہی موقع ملے بس لگے رہنا انشاءاللہ. طلباء ہیں چلو کچھ آخری گھڑی میں کچھ اپنے کر لیتے ہیں بیچارے کچھ کوئی حرج بھی نہیں گنجائش الحمدللہ. کوئی مدرسے سے اپنے محبت کا اظہار کر لیتے ہیں کوئی آپس میں بھی چلو نیک کلمات کہہ لیتے ہیں گنجائش الحمدللہ. کوئی پرچیاں کافی زیادہ ہیں. چلو انشاءاللہ یہ محفوظ رہتی ہیں پھر مزید انشاءاللہ کو ذکر خیر ہے. میری کوئی طبیعت ذرا اوپر نیچے چل رہی ہے ذرا چلو میں کہنا نہ ہو کچھ نہ کچھ چلو خیر کی بات ہو ہی جائے. پہلے سے بہتر ہے طبیعت اللہ کا شکر ہے. اللہ تعالیٰ کرم فرمائے الحمدللہ.